اس حکومت کی غلط بیانیاں، جھوٹ، فراڈ اور دوسروں پر الزامات کی سیاست اب خود اپنے ہی اعترافات کے بوجھ تلے دبتی جا رہی ہے۔ ہم شور مچاتے رہے کہ بڑے صاحب $100 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان لانے کی نوسربازی کر رہے ہیں، جبکہ حوالدار منیب فاروق جیسے کارندے دن رات یہ راگ الاپتے رہے کہ معیشت سنبھل رہی ہے، سرمایہ کاری آ رہی ہے، حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پھر خود محسن نقوی نے آ کر حقیقت بتا دی کہ $100 ارب ملک میں آیا نہیں، الٹا ملک سے نکل گیا، مگر حسب روایت ذمہ داری لینے کے بجائے الزام دو چار شخصیات پر ڈال کر بری و ذمہ ہونے کی کوشش کی گئی۔ ہم کہتے رہے کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں، پاکستان کی تاریخ کی بدترین ہائیبرڈ ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، تب بھی عسکری اور شریف خاندان کے صحافی اس جمہوریت کا میک اپ لگا کر بیچتے رہے۔ پھر ایک دن خود وزیر دفاع خواجہ آصف نے آ کر اعتراف کر دیا کہ ملک میں ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے، مگر غلطی ماننے کے بجائے اسے وقت کی ضرورت قرار دے کر گویا عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ بے اختیاری بھی اب قومی مصلحت ہے۔ بلوچستان کے حالات پر بھی لوگ مسلسل خبردار کرتے رہے کہ پالیسیاں آگ سے کھیل رہی ہیں، مگر اس وقت محسن نقوی نے اسے ایک ایس ایچ او کی مار کہہ کر مذاق بنا دیا۔ آج حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی اتنی بے چینی اور بدامنی دیکھی گئی ہو، مگر اب بھی اپنی ناکامی تسلیم کرنے کے بجائے الزام دائیں بائیں پھینکے جا رہے ہیں۔ اس نظام نے ملک کا کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک محکمہ ایسا نہیں چھوڑا جو سینہ تان کر کہہ سکے کہ ہم پہلے سے بہتر ہیں۔ معیشت سے لے کر اداروں تک، سیاست سے لے کر امن و امان تک، ہر چیز کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے، اور اوپر سے اصرار یہ کہ قصوروار ہمیشہ کوئی اور ہے۔